میرے چینل سننے والوں کو میرا پیار بھرا نمسکار آداب۔ دیکھیے، مشہور اینکر عامر لیاقت خان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ پاکستان کے مشہور اینکر بھی تھے اور پی ٹی آئی کے اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے تھے۔ تو ان کے دیہانت کا خبر سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے یا خودکشی کی ہے، یہ پتہ نہیں۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھی، اس میں ان کو ڈپریشن ہو گیا۔ وہ مشہور سیلیبریٹی تھے، اس لیے ڈپریشن میں جانا سوبھاوک ہے۔ دیکھیے، سیلیبریٹی لوگ ہیں نا، ان کو ترنت رزلٹ ملنا چاہیے، ان کی زندگی اچھی ہونا چاہیے، بیوی بھی اچھی ہونا چاہیے، ان کا کاروبار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے وہ سوچتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے نا، ہر آدمی اچھا ہی سوچتا ہے، اس کو ترقی ہونا چاہیے، بیوی بھی اپنی کنٹرول میں رہنا چاہیے، ہر چیز اپنے تابع ہونا چاہیے، پھر ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیے، وہ گیا وقت پھر آتا نہیں، سدا بہاریں دکھاتا نہیں، سدا بہار کسی کو ملتی ہی نہیں ہے۔ تو سیلیبریٹی لوگ بہت جلد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اونچا دیکھا ہوا ہوتا ہے نا، بڑے بڑے گاڑیاں رکھتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی بھی ان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ یہ ممکن بات نہیں ہے نا، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ یہ وہ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں، سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ آج کل دیکھیے نا، یہ ماحول ایسا ہو گیا ہے، بیوی ہے نا، وہ ظلم و ستم کرتی ہے، وہ اجاگر نہیں ہوتا ہے، وہ خبروں میں نہیں آتا ہے۔ آج کل کورٹ بھی ہے نا، بیوی کی جو کورٹ میں کوئی بھی ڈائیورس کے لیے جائے گا تو بیوی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، عورتوں کو اہمیت زیادہ دیتا ہے اور انہی کی بات سنتا ہے۔ تو زمانہ بدل گیا ہے نا۔ پہلے عورتیں روتی تھی، اٹھائے جائے ان کے ستم اور جیے جائے، آنسو پیے جائے، یوں ہی مسکرائے جائے، اس طرح سے ہوتا تھا۔ لیکن آج مرد لوگ ہیں نا، خاوند لوگ، اس طرح سے گانا پڑتا ہے، اٹھائے جائے ان کے ستم، اس طرح سے۔ تو کورٹ بھی عورتوں کی بات سنتی ہے۔ تو یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ یہ سیلیبریٹی ہے نا، عامر لیاقت خان، ان کی بیوی کی وجہ سے انہوں نے ڈپریشن میں چلے گئے تھے، رات میں چیخیں مارتے تھے۔ وہ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ وہ کبھی ہنستے تھے، کبھی مسکراتے تھے، کبھی روتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ہی وقت رونا، مسکرانا، ہنسنا، یہ سب باتیں کوئی آدمی ڈپریشن میں چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہنا چاہیے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا مکمل نہیں ہے نا، ادھر کوئی چیز مکمل نہیں ہے۔ تو سیلیبریٹی کو ان کو مکمل دنیا چاہیے، سب کچھ مکمل ہونا چاہیے۔ یہ آدمی سوچتا ہے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے نا۔ اللہ کہہ دیا نا، یہ سب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ندا فضلی ہے نا، یہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کے اشعار میں پڑھ دیتا ہوں۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا، جسے بھی دیکھا ہے تو اپنے آپ میں گم ہے، زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا، ہم خیالت کی عورت نہیں ملتی۔ وہ کہیں کروڑ میں ایک ہو سکتی ہے نا، اکثر نہیں ہو سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہم خیالت کیسے ہو جائے گی عورت؟ کبھی کبھی ہو سکتی ہے۔ نیک عورت ملنا بہت بڑی بات ہے، اللہ کی نعمت کہہ دیا نا۔ تو مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا، یہ ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ ہے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے نا، ان کو پورا کام مکمل ہونا چاہیے، عورتیں بھی اچھی ملنا چاہیے، گاڑیاں بھی اچھی ہونا چاہیے، ہر کام میں وہ سکسس چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ زندگی ٹیسٹ کے لیے بنائی گئی ہے نا۔ دیکھیے، خودکشی جاپان میں بہت زیادہ ہے، ناروے میں زیادہ ہے، ڈنمارک میں زیادہ ہے۔ وہاں اتنے اسباب ہیں، 100 سال کے آگے جو انسان کی ضروریت کے اسباب ہیں نا، ان کے پاس بہت ہیں، لیکن وہاں خودکشی زیادہ ہے، کیونکہ وہ صبر نہیں کر سکتے۔ چھوٹی سی بات پر وہ کنٹرول میں نہیں رہ سکتے، وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ہندوستان میں دیکھیں نا، پاکستان میں
یہ خود کو کھانا نہیں ملتا، یہ خود کا کھانا ٹھیک سے نہیں ملتا، لیکن بہت سے مسلمان صبر کرتے ہیں، خودکشی نہیں کرتے۔ یہاں پولیس رپورٹ نکلتی ہے ایک سال میں، سب جگہ نکلتی ہوگی، تو اس میں دیکھا گیا ہے، بڑا بڑا IPS آفیسر کہتا ہے کہ مسلمانوں میں خودکشی کم ہے، بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے، ان میں زیادہ ہے۔ ان کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، ان میں بہت زیادہ ہے، ہمارے میں بہت کم ہے۔ اور عورت جو خودکشی کر لیتی ہے نا، وہ ہمارے مذہب میں میری زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا، کہیں ہو سکتا ہے، لیکن میری زندگی میں کوئی عورت مجھے جان پہچان کی ہوتی ہے نا، جو معلومات رکھتا ہوں، میں ابھی تک کوئی عورت خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ان میں بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ ہے نا رحمت ہے نا، انہیں کرم کیا ہوا ہے نا، ان میں بہت ذرا سی بات، چھوٹی چھوٹی بات پر ڈنمارک میں، جاپان میں، ناروے میں خودکشی کرتے ہیں، لیکن ہندوستان میں خودکشی نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی خودکشی ہوگی، کم ہوگی، مسلمانوں میں کم ہوتی ہے۔ حالات ہے نا، اس کے لیے یہ پاکستان اس کو سیریس لینا چاہیے، ایسا ہی چھوڑ دینا نہیں چاہیے، بہت سیریس لینا چاہیے، اور ان عورتوں پر کارروائی کرنا چاہیے، ان کو جیل بھیج دینا چاہیے، سزا دینا چاہیے، ایک مکمل قانون ہونا چاہیے کہ یہ جو میمز بناتے ہیں نا ان کے عورتیں، اور وہ خاوند کو گالیاں دینا چاہتے ہیں، وہ اس میں پریس میٹ میں یا اوپن سے وہ خاوند کو گالیاں دینا، یہ ان کے بچے بھی باپ کو گالیاں دینا، برا بلا کہنا، یہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ وہ کبھی بھی بچہ ہے نا، وہ باپ کا نہیں ہوتا، عورت کا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ پریس میٹ میں یا لوگوں میں یہ کہنا کہ میرا باپ ظالم تھا، یہ سب اس کو روک دینا چاہیے، کوئی اچھا قانون بنانا چاہیے، کیونکہ یہ بیماری اب سے آغاز ہو گئی ہے نا، یہ بڑھتے ہوئے چلے جائے گی، یہ ننگا ناچ ہے، اس طرح سے ہوتا رہتا ہے نا، جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سیلیبریٹی لوگ کو ڈپریشن میں کوئی بھی پڑ جاتا ہے نا، اسی میں پڑا کر خودکشی کر لیتا ہے، کیونکہ وہ بہت سیریس لیتے ہیں، سیریس لینا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی عورت کیا وہ خود بناتا ہے عورت کے لیے، وہ شادی کر لیتا ہے، کسی کے ماں باپ میں جنا ہوا ہوتا ہے، پالا ہوتا ہے نا، پڑھایا ہوتا ہے، اس کے بعد شادی کرتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میرے ہم خیالات ہونا چاہیے، یہ پازیبل نہیں ہے، یہ اللہ نے بنائی ہوئی چیز ہے نا۔ عورت کس کو بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، یہ محض ایک رشتہ قائم کیا ہوا ہے، اس لیے یہ پورا کا پورا سوچتا ہے کہ عورت میرے تابع ہونا چاہیے، ہم خیال ہونا چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے نا۔ اس کا رول ہی کیا ہے؟ شادی کیا ہے؟ اتنا ہی ہے، تو 100% تابع ہونا چاہیے۔ زبان میں یہ ہے مگر ہم زبان نہیں ملتے، یہ سب ہم زبان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوتی تو اچھا ہے، لے تو برداشت کرنا چاہیے یا ڈیورس دینا چاہیے، اسلام میں یہی کہا گیا ہے۔ تو مجھے یہ چھوٹی سی ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا، بہت سے لوگ یہی کام کرتے ہیں نا، ڈپریشن میں چلا جاتے ہیں، سیلیبریٹی لوگ، اس کے بعد خودکشی کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے نا، اسلام میں